الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين 24واں پارا نمبر فمن أظلم سورة الزمر آیت 32 تا آخر سورة المؤمن غافر سورة فصلت آیت 1 تا 46 تفسیر ابن کثیر تفہیم القرآن معارف القرآن روح المعانی تفسیر قرطبی کی روشنی میں اس پارے میں 3 سورتیں شامل ہیں۔ یہ پارا قرآن مجید کے حوامیم سلسلے کا حصہ ہے، یعنی وہ سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے مرکزی موضوعات میں توحید، اللہ کی عظمت و کبریائی، دعوت اللہ کے اصول، قیامت کے مناظر، جنت و دوزخ کا بیان اور انبیاء کی دعوت کی حقانیت شامل ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 32 تا آخر موضوع اول جھوٹ بولنے والوں کا انجام فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الزمر 32 ترجمہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلائے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے اور حق کو ماننے سے انکار کرے۔ یہ شرک اور کفر کا خلاصہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یا وحی کے علاوہ کو دین سمجھنا بدترین ظلم ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تو اسے رد کرنا اس ظلم کو دگنا کرتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون الزمر 33 ترجمہ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ جو سچائی لے کر آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے تصدیق کی وہ تمام مؤمنین ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو دل سے قبول کیا۔ موضوع دوم نفس کی حقیقت، موت اور نیند کا بیان اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها الزمر 42 ترجمہ اللہ روحوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو مری نہیں انہیں نیند میں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کو نیند میں قبض فرماتا ہے، پھر واپس کرتا ہے اور موت کے وقت ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا اسی لیے اہم ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت مطلقہ کا اس بات ہے۔ ہر رات انسان موت کے قریب پہنچتا ہے اور اللہ کی مرضی سے واپس آتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ موضوع سوم شفاعت کا حق صرف اللہ کو قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض الزمر 44 ترجمہ کہیے شفاعت کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ شفاعت کے معاملے میں غلط فہمی کا ازالہ کوئی بھی نبی، ولی، فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ کو شفیع سمجھ کر پکارنا شرک ہے۔ موضوع چہارم قرآن کا دل پر اثر، خشیت الہی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ الزمر 45 ترجمہ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آخرت کو نہ ماننے والوں کے دلوں میں نفرت آتی ہے۔ جن دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہو ان پر توحید کا ذکر گراں گزرتا ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کی بیماری کی بڑی علامت ہے۔ موضوع پنجم توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم الزمر 53 ترجمہ کہیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرماتا ہے، بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات میں سے ہے۔ جمیعہ سے مراد تمام گناہ،
لیکن یہ بخشش توبہ سے مشروط ہے۔ شرک بھی توبہ کے بعد معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عبادی کہہ کر اپنی ملکیت اور رحم دلی دونوں کا اظہار کیا۔ یہ دعوت توبہ ہر سطح کے گناہگار کو شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر روئے تھے اور کہا تھا، یہ اللہ کا اعلان عام ہے اپنے سب گناہگار بندوں کے لیے۔ توبہ میں 3 شرائط ضروری ہیں: گناہ چھوڑنا، ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر حقوق العباد بھی متعلق ہوں تو صاحب حق کو راضی کرنا بھی لازم ہے۔ موضوع ششم، قیامت کا منظر، سور پھونکا جانا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ الزمن 68۔ ترجمہ: اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ سور کا پہلا پھونکنا صعق یعنی بے ہوشی، موت کا پھونکنا ہے۔ اس سے کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسرا پھونکنا حشر کے لیے ہے، جب سب اٹھیں گے اور حساب کے لیے حاضر ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ الزمر 79۔ ترجمہ: اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، کتاب یعنی اعمال نامہ رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ الزمر 71-73۔ ترجمہ: اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ زمرہ سے مراد جماعتوں میں، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ جنتیوں کا استقبال خزانچیان جنت کریں گے اور اعلان ہوگا کہ تم پاک ہو، داخل ہو جاؤ۔ سورت غافر المومن پوری سورت غافر مکی سورت ہے، 85 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ حوامیم کی پہلی سورت ہے۔ سورت کا نام غافر، بخشنے والا، اللہ کی صفت سے ماخوذ ہے، اور مومن اس قبطی مومن کی نسبت سے ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ موضوع اول، حامیم، اللہ کا تعارف۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر 1-3۔ ترجمہ: حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو غالب اور علم والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، فضل والا۔ ان صفات کا ایک ساتھ ذکر اللہ کی کامل ربوبیت کا بیان ہے، بخشش اور رحمت، ساتھ ساتھ عدل اور عذاب۔ یہ توازن ہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ حامیم کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حروف اول ہیں، یا یہ قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے۔ موضوع دوم، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ غافر 7۔ ترجمہ: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ فرشتے بھی مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا بڑا اعزاز ہے۔ فرشتوں کی دعا میں دنیا، آخرت اور ذریت تینوں کی بھلائی شامل ہے۔ موضوع سوئم، کافروں کا جہنم میں مکالمہ، عذاب کی مانگ۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ غافر 10۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، اللہ کی ناراضگی تم پر اس سے بڑھ کر تھی جو آج تم اپنے آپ سے ناراض ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جہنمی خود اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے جب ان پر سچائی کھلے گی، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی ناراضگی ان کی خود نفرتی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ موضوع چہارم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کے قوم میں مومن۔ یہ سورت کا سب سے طویل اور اہم واقعہ ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کا انکار اور ایک مومن کی بہادرانہ آواز کا ذکر ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ غافر 28۔ ترجمہ: اور فرعون کے گھرانے سے ایک مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟
یہ مومن آل فرعون، جن کا نام خزبیل یا ہزکیل بتایا جاتا ہے، فرعون کے ایک قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے 3 دلیلوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا: ان کا کردار، معجزات اور فرعون کا انجام۔ یہ آیت حق بات کہنے کی جرأت کا نمونہ ہے۔ مومن نے ایمان کو فوری ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن جب انسانی جان خطرے میں پڑی تو خاموش نہیں رہا۔ یہ سیاسی حکمت عملی کا اسلامی ماڈل ہے۔ فرعون کے گھرانے کا یہ مومن اور آسیہ بنت مزاحم، یہ دونوں بادشاہت کے اندر سے ایمان کی مثالیں ہیں۔ دشمن کے گھر میں بھی اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں۔ موضوع پنجم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اللہ پر توکل۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ غافر 44۔ ترجمہ: میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تفویض الہی، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا، یہ توکل کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ بصیر بالعباد، وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس وقت کیا چاہیے۔ موضوع ششم، دعا، سب سے بڑی عبادت۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ غافر 60۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے کہا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، کیونکہ دعا اللہ کی محتاجی کا اقرار ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے، یہ بندگی کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ موضوع ہفتم، اللہ کی تخلیق پر غور، دن اور رات کا نظام۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ غافر 61۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا۔ قرآن بار بار قدرتی نظام میں اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے اور عبادت کی طرف مائل ہو۔ یہ استدلال آج کی سائنسی سوچ سے بھی ہم آہنگ ہے۔ موضوع ہشتم، انبیاء کی مدد، سنت الہی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ غافر 51۔ ترجمہ: بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسولوں اور مومنین کی مدد لازمی ہے۔ یہ مدد کبھی علمی غلبے سے، کبھی جسمانی فتح سے اور ہمیشہ آخرت میں آتی ہے۔ سورت فصلت، آیت 1 سے 46۔ سورت فصلت مکی سورت ہے اور حوامیم سلسلے کی تیسری سورت ہے۔ فصلت کا معنی ہے جس کی آیات واضح کی گئی ہیں۔ یہ سورت قرآن کے حق ہونے، توحید، کائنات کی تخلیق اور کفار کے گواہوں کا بیان کرتی ہے۔ موضوع اول، قرآن کا تعارف۔ عربی میں نازل کیوں؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیات واضح کی گئی ہیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ آیات کا تفصیلی ہونا قرآن کا اعجاز ہے۔ ہر حکم، ہر واقعہ، ہر دلیل کو کامل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ عربی میں نزول اس لیے کہ مخاطبین عرب تھے اور یہ زبان اس گہرائی کی اہل تھی۔ یہ قرآن کی آفقیت کے خلاف نہیں، عربی میں نازل ہونا اس لیے تھا کہ عرب پہلے مخاطب تھے، پھر ان کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچنا تھا۔ موضوع دوم، دعوت سے انکار پر کفار کا رویہ۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر۔ اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہراپن ہے۔ یہ خود انکاری کا اعلان ہے جو دراصل بڑائی اور غرور کی علامت ہے۔ دل کا پردہ اور کان کا بہراپن یہ اللہ کی طرف سے مہر نہیں بلکہ خود کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ موضوع سوم، کائنات کی تخلیق، 6 دن کا بیان۔ قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اس کا ترجمہ ہے، کہیے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ زمین 2 دنوں میں، پھر 4 دنوں میں زمین کی خوراک و رزق کا انتظام، پھر 2 دنوں میں آسمان، کل 6 دن۔ یہ دن الہی مدت ہے، ہمارے دن نہیں۔ یوم یعنی مدت۔ قرآن کے یوم کا مطلب ہمیشہ 24 گھنٹے نہیں۔ سائنسی ارتقاء اور قرآنی تخلیق کے بیان میں کوئی ضروری تضاد نہیں۔ موضوع چہارم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، دعوت کا اصول۔
वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा है, उससे बेहतर बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। दाइये इलाही की 3 खुसूसियात: अल्लाह की तरफ दावत, अमल सालेह और फ़ख्र के साथ इस्लाम का ऐलान। ये आयत हर मोमिन की जिम्मेदारी बयान करती है। बेहतरीन कलाम वो है जो अल्लाह की तरफ ले जाए, चाहे वाज हो, तहरीर हो, गुफ्तगू हो या किरदार, और ये दावत अमल के साथ होनी चाहिए, सिर्फ ज़ुबानी नहीं। मौज़ूए पंजम, बुराई का जवाब भलाई से, अखलाक की तालीम। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअतु इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। इसका तर्जुमा है, और नेकी और बदी बराबर नहीं, बुराई को भलाई से दूर करो, तब वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी गोया दोस्त बन जाएगा। ये तरबियत का सुनहरी उसूल है। बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन भलाई से देना वो काम है जो अल्लाह के ख़ास बंदे ही कर सकते हैं, और इससे दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। मौज़ूए शशुम, क़यामत में जिस्मानी आज़ा की गवाही। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अब्सारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इसका तर्जुमा है, यहाँ तक कि जब वो इसके पास आएंगे, उनके कान, आँखें और खालें उन पर गवाही देंगी जो वो करते रहे। क़यामत का ये मंज़र इंतहाई हौलनाक है। इंसान का अपना जिस्म ही गवाह बन जाएगा, हाथ पाँव भी गवाही देंगे, कोई इनकार काम ना आएगा। जिल्द का बोलना, अल्लाह ताला हर चीज़ को बोलने की कुदरत दे सकता है। आज़ा पूछेंगे कि तुमने हमसे गवाही क्यों दिलवाई, तो वो जवाब देंगे, अल्लाह ने हमें बुलवाया जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया। मौज़ूए हफ्तम, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्ना। इसका तर्जुमा है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डटे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, न डरो न गम करो, जन्नत की बशारत लो। इस्तिक़ामत, साबित कदमी, ईमान की असल कसौटी है। फरिश्तों का नुज़ूल मौत के वक्त भी होता है। ये बशारत ज़िंदगी में भी, मौत में भी और क़यामत में भी मिलती रहती है। रब्बुनल्लाह यानी तौहीद का ऐलान, और इस्तक़ामू यानी तमाम उम्र उस पर कायम रहना, ये दोनों मिलकर जन्नत की ज़मानत हैं। पारा 24 का हमारे लिए पैगाम। 1. तौबा कभी न छोड़ें। सूरत ज़ुमर की आयत 53, मेरे गुनहगार बंदों मायूस न हो। ये अल्लाह का हर गुनहगार को बराह रास्त पैगाम है। तौबा का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला है। 2. दुआ कभी न छोड़ें। सूरत गाफिर की आयत 60 में अल्लाह ने खुद वादा किया, मांगो मैं दूंगा। दुआ तर्क करना तकब्बुर है। दुआ वो हथियार है जो मोमिन का कभी नहीं टूटता। 3. हक कहने की जुर्रत। मोमिन आले फ़िरौन का सबक। एक शख्स ने पूरी बादशाहत के सामने हक कहा। आज भी हक के लिए खड़े होना ईमान की ज़रूरत है। 4. बुराई का जवाब भलाई से दें। सूरत फुस्सिलत की आयत 34, ये सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा है। मुआशरे में बदलाव बदले से नहीं, एहसान से आता है। 5. इस्तिक़ामत ईमान की असल। रब्बुनल्लाह कहकर साबित कदम रहने वालों को फरिश्तों की बशारत मिलती है। आज के फितनों में इस्तिक़ामत सबसे बड़ी नेमत है। 6. दावत हर मुसलमान की जिम्मेदारी। सूरत फुस्सिलत की आयत 33, बेहतरीन कलाम वो है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। ख़ानदान, दोस्त, सोशल मीडिया, हर जगह दावत मुमकिन है। 7. आज़ा की गवाही। ज़िंदगी में एहतियात। क़यामत के दिन आँख, कान, हाथ पाँव गवाही देंगे। हर अमल महफूज है, आज ही एहतिसाब करें। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा पारे का लेक्चर भी आप तक पहुँचे। अल्लाह हम सबको कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।